الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی مختصر صورتوں کے بارے میں عرض کیا جا رہا تھا، تو آج قرآن پاک کی سب سے آخری سورت الناس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ دو صورتیں اکٹھی نازل ہوئی، سورت الفلق اور سورت الناس۔ اللہ تعالی نے ان صورتوں کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کیا جا چکا ہے، صبح شام آخری تین سورت، ہر سورت کو تین مرتبہ جو آدمی پڑھے گا تو یہ تین صورتیں اس کو ہر شے سے کفایت کریں گی۔ جادو ہے تو جادو سے حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جب جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے توڑ کے لیے یہ آخری صورت نازل فرمائی۔ اتنی بڑی ان میں تاثیر موجود ہے، اور آپ علیہ السلام کا ہر امتی پڑھ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام اتنا یہ قیمتی وظیفہ امت کو دے گئے اور اس وظیفے کی اجازت بھی خود دے گئے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی صورت کے بارے میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو صورت اس سے پہلے کی ہے سورت الفلق، اس میں اللہ کی ایک صفت ہے، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ چار چیزوں سے وہاں پناہ مانگی گئی، لیکن اللہ کی صفت صرف ایک ہے، کون سی؟ صبح کا رب، صبح کا مالک، صبح کا خالق۔ لیکن اس صورت کے برعکس یہاں اس صورت میں اللہ تعالی کی تین صفات کا ذکر ہے، اور جس چیز کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ ایک چیز ہے۔ وہ پہلے تو آپ تین صفات سمجھے، قل آپ کہہ دیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پہلی صفت ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ نے یہاں کہا بے رب الناس، لوگوں کا رب، اللہ ہر شے کا رب ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہم نے انسانوں کو باقی تمام مخلوقات پر شرافت اور عزت عطا فرمائی۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نکتہ سمجھیں، علماء کی سمجھ کو داد دیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب اشرف المخلوقات کو رب کی ضرورت ہے تو پھر ساری مخلوق کو رب کی ضرورت ہے۔ کیا بہترین نکتہ بیان فرمایا، اشرف المخلوقات کا گزارا رب کے بغیر نہیں ہے، تو باقی مخلوق کا گزارا
سارا رب کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ رب تعالی سے کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں جب اشرف المخلوقات رب سے مستغنی نہیں ہے؟ اس کو رب کے سامنے جھکنا ہے، رب کے سامنے سجدے کرنے ہیں، رب کو منانا ہے۔ ہم سب روزی کس سے لیتے ہیں؟ یہ خیال نہ کیا کریں میری دکان کو جی کسی نے پھونک مار کے باندھ کے رکھا ہوا ہے، میرے گھر کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کھولنا اور باندھنا یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ میں کرتا ہوں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق فراخ بھی کون کرتا ہے اور رزق تنگ بھی کون کرتا ہے؟ جس کا چاہے فراخ کر دے اور جس کا چاہے فلانے نے ٹونا کیا ہے، فلانے نے ڈھمکانا کیا ہے، میرے رزق کو دکان کو باندھ کے رکھ دیا۔ انا للہ، اوے اللہ کے بندو قرآن پڑھا کرو تاکہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہو جائے، تمہارا بنے۔ تم تو جہاں کر بیٹھتے ہو جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس، انہوں نے تو تمہیں اپنا محتاج بنانا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج، یہی ہم نے معنی بیان کیا تھا کہ اس کا الصمد کا، کہ صمد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ بے رب الناس، لوگوں کا رب، ویسے بیضاوی کے اندر لکھا ہوا ہے رب وہ ہے جو تربیت کرے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی شے کو تدریجاً اس کے کمال تک پہنچانا، یہ ہے تربیت۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ کسی شے کو اس کے کمال، انسان ہے، بچہ ہے، کمزور ہے، اللہ جوانی تک پہنچا دیتا ہے، اللہ عروج عطا فرماتا ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی ایسے، عہدے کے اعتبار سے بھی ایسے، منصب کے اعتبار سے بھی ایسے، ہر شے کے اعتبار سے اللہ آہستہ 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 بندے کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو ہم کیا تھے، ہمارے ہاتھ ایسے تھے ہم پکڑ نہیں سکتے تھے، اور پھر قوت پیدا کر دی۔ دوسری صفت ہے مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی رعایا ہوتی ہے، ان پر ان کا حکم چلتا ہے، لیکن وہ مالک نہیں ہوتے۔ پاکستان کا بادشاہ اگر کوئی قانون بناتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ قانون ہے، ٹریفک کے قوانین آج کل تیز ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں ان کا قانون تو ہمارے اوپر نافذ ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارے وجود کے تو مالک نہیں ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے، اس کا قانون بھی نافذ ہوتا ہے، وہ ہمارے وجود کا بھی مالک ہے۔ یہ فرق ہے۔ مالک الناس، الہ الناس، فرمایا وہ لوگوں کا معبود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری اس کائنات میں، زمین اور آسمان میں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سورہ زخرف کا آخری رکوع پڑھ کر دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی معبود اور زمین میں بھی معبود ہے۔ تو ہر جگہ جو عبادت کی جائے وہ صرف اللہ کی جائے۔ مسجد میں بھی صرف عبادت کس کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ میں اس کو اگر تعبیر کروں، مسجد میں بھی تعریف کی جائے اللہ کی، میں اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرنے کا دل کر رہا ہے، کیا مسجد کے اندر آ کر واہ واہ کی جائے صرف اللہ تعالیٰ، یہ اسی کے لائق ہے۔ اس میں جو اللہ نے بلاغت رکھی ہے، کمال کی بلاغت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ نے یہاں الناس 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 کا تکرار کیا ہے، یہ نہیں کہا، اس میں ظاہر ذکر کیا، ضمیر ذکر نہیں کی۔ یوں بھی کلام بن سکتا تھا، کیا فرمایا قل اعوذ برب الناس مالکہم الہہم، لوگوں کا جو رب ہے، ایک مرتبہ الناس آ جاتا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو ان کا بادشاہ ہے، ان کا معبود ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ ہر جگہ پھر دہرایا، کیا لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حرف عطف وہ بھی ذکر نہیں کیا، کیا یوں اور یہ بھی نہیں کہا، یہ تھوڑا سا آپ کے سمجھانے کے لیے، کیا میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ آگے کہا ہے وَمَلِكِ النَّاسِ، وہ ہے نہیں ہے، وَمَلِكِ النَّاسِ وَإِلَٰهِ النَّاسِ، اللہ نے یہ نہیں کہا لوگوں کا رب اور لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود، یہ نہیں کہا اللہ نے کہا کیا آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ یہاں پر اللہ نے وہ ذکر نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اس میں توحید کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا کہ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، ان تمام صفات کا مالک صرف ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ
وہ اللہ ہے۔ ہر انسان کی تین حالتیں ہیں، اگر بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے انسان تو وہ کیا؟ بہت سارے لوگوں کو آپ تقسیم کر لیں، بچے بھی آپ کو نظر آئیں گے، جوان بھی نظر آئیں گے، اور آپ کو بوڑھے بھی نظر آئیں گے۔ تو فرمایا رب الناس، یہ صفت مناسب ہے کن کے؟ جو ابھی کمزور بچے ہیں، وہ تربیت ہے ابھی ان کی ہونی ہے، ابھی انہوں نے جوان ہونا ہے، ابھی اللہ نے ان کو پال کر مضبوط کرنا ہے۔ اور جب بندہ جوانی میں چلا جاتا ہے تو جوانی کے اندر طاقت ایسی ہوتی ہے وہ بندے سے سنبھالی نہیں جاتی، ایسے لگتا ہے یہ پہاڑوں کو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اس کا دماغ بھی بڑا اونچا ہو جاتا ہے کہ میری جوانی، میری لش پش، تو ایک کر و فر انسان کی زندگی میں آتا ہے، تو اس کے لیے جو صفت مناسب ہے وہ ہے مالک الناس۔ تو جتنا بھی عقل لے، تو جتنا بھی اور کر و فر میں آ جا، جتنی بھی تیرے اندر طاقت ہے، تو یاد رکھ تیرے اوپر ایک بادشاہ ہے، مالک الناس۔ اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے اب تو دنیا سے میں گیا، اب آگے کیا ہے؟ قبر ہے۔ تو اس کے لیے جو صفت مناسب تھی اللہ نے وہ ذکر کیا، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ اب آگے کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اور آپ کو پتا ہے وسوسہ ڈالنے والا آپ کے ذہن میں آئے گا شیطان، میں بھی کہتا ہوں شیطان ہے، لیکن قرآن کریم نے شیطانوں کی دو قسمیں ذکر کی ہیں، وہ آخر میں آ رہی ہیں، اور دونوں قسم کے شیطان انسان کو گمراہ کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں۔ عام طور پر شیطان جو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ ذہن میں ایک آتا ہے، قرآن دو ذکر کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آخر میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، گندی گندی باتیں دل میں ڈالنے والے کے شر سے۔ کسی برتن میں شے میں کوئی شے ڈالے تو اس کو تھوڑا آگے بڑھنا پڑتا ہے، وہ آگے بڑھ کے کوئی شے پھینکے گا نا، تو شیطان کو آگے ہونا پڑے گا، چاہے توجہ کے اعتبار سے چاہے اپنے جسم کے اعتبار سے، وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اسی کو کہا پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے، پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا بالکل درست ہے، یہ شیطان نا، اس کی ایک خرطوم ہوتی ہے، سونڈ ہوتی ہے، اپنی اس سونڈ کو، چونچ کو یہ انسان کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، گندی گندی باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہی بندہ سوچتا ہے یہ گندی گندی باتیں، گندے گندے خیالات یہ میرے دل میں شیطان ڈال رہا ہے، اور فوراً وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، وہی شیطان جو آگے بڑھ کے وسوسے ڈالنے والا تھا، الخناس، وہ پیچھے ہٹ جانے والا بن جاتا ہے۔ شیطان کو آپ اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، کب؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، یہ اپنا کام جاری رکھے گا، لیکن جیسے ہی آپ کی زبان پہ کس کا نام آئے گا، اللہ تعالیٰ کا، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اونٹ پر سوار ہو، لمبا سفر اس نے کیا ہو، اونٹ کمزور ہو جاتا ہے، تو اونٹ سواری کرنے سے کمزور ہوتا ہے، سواری ہمیشہ سواری کرنے اور استعمال کرنے سے کمزور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے شیطان کو کمزور کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، شیطان کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا خیال آتا ہے، ایسا وسوسہ دل میں آتا ہے، میں اس کو نہیں بول سکتا، اس بولنے سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میرے ہاتھ پہ کوئی انگارہ رکھ دے۔ اتنے گندے گندے وساوس آ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابی نے جو دل میں بات آئی، شیطان نے کوئی بات وسوسہ ڈالا، اس کو زبان سے بولا نہیں ہے، تو آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی وسوسته۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے تک رکھا، اور زبان پر میرے صحابی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ کیا کہ زبان سے بولا؟ وسوسہ معاف ہے، یاد رکھیں شیطان جتنے وسوسے ڈالے، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ امت کیا نہ کرے، ما لم تعمل او تتکلم به، جب تک کہ عمل نہ کرے اس وسوسے کے مطابق
مطابق اور زبان پر گندے خیالات بیان نہ کرے، اللہ تعالیٰ دل کے وسوسوں کو معاف فرما دے۔ جتنے گندے وسوسے ڈالے کسی کے سامنے بیان شروع نہ ہو جایا کرے، کیا آج مجھے یہ خیال آیا، آج مجھے یہ خیال آیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں جب بھی کسی کو کوئی گندا وسوسہ آئے 3 مرتبہ تعوذ کرے۔ کتنی مرتبہ پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ۔ وَتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ، اور وہ تھوک دے، جی بائیں جانب تھوک دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا سماک بن ولید، ابو زمیل اس کی کنیت ہے، سماک بن ولید تابعی ہے۔ بعض اوقات بڑے گندے وسوسے آ جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب بھی کوئی گندا وسوسہ آیا کرے قرآن کی یہ آیت پڑھ لیا۔ کبھی کبھی تو یہ کہتا ہے کیا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیا ڈالتا ہے؟ یہ ڈالتا ہے درخت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ چلو جواب ہو گیا۔ پھر پوچھتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے جی کیا اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ چاند سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ لیکن وہ سوال کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے، کہتے فمن خلق اللہ، یہ بتا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان دل میں، یہ حدیث میں ہے کہ شیطان ایسا بھی تمہارے دل میں ڈالے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی کوئی ایسی دل میں بات آئے سورہ حدید کی یہ آیت پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا۔ کیا کہو؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ہاں وہ پہلا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ آخر ہے، اس کی کوئی وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔